نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في إثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی محترم سامعین مکرمین، اللہ کریم کے احسانات اور کرم نوازی سے ہماری یہ درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد ناجائز جو حسد ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے دو چیزیں جن میں حسد بھی جائز ہے، دو ایسی چیزیں ہیں جن میں حسد کرنا بھی جائز ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کہیں اور تو جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. ایک تو یہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو، پھر اسے اس مال میں پورا اختیار دے دیا ہو کہ وہ راہ حق میں اپنا مال لٹا دیں. اور دوسرا یہ کہ کسی شخص کو اللہ نے حکمت اور بصیرت دانائی دی ہو جس کے ذریعے وہ لوگوں میں فیصلے کرے اور انہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دے، اور یہ دونوں شخص قابل رشک ہیں. یعنی مثلا یہ بات یہ وضاحت انداز میں سمجھ جاؤ، حسد کرنا بہت بری بات ہے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحسد یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. اگر کوئی ساڑ کرتا ہے، بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے حسد کسی سے جلن رکھتا ہے، رب کائنات اس حسد کی وجہ سے اس کے نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور حسد اس کے نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. لیکن حسد کرنا بہت بری بات ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے. وہ کون سی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حسد یہ ہے اگر کسی کو مال دولت رب کائنات نے دی ہے اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا یہ تمنا کر دی اللہ کریم کاش مجھے بھی ایسی دولت دیتے اور میں بھی آپ کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. یہ تمنا، یہ حسد جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ تمنا ہے اللہ مجھے بھی دیتا اور میں بھی خرچ کرتا. اور دوسرے نمبر پہ اگر اللہ نے کسی کو علمت اور حکمت اور دانائی نوازا ہے، وہ لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے اور کسی نے اس کو دیکھ کر یہ تمنا کر دی کاش مجھے بھی ایسی حکمت اور دانائی ہوتی، میں بھی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا. یہ حسد نہیں، یہ بھی تمنا ہے، یہ جائز. یعنی کہ میرے پاس مال ہوتا، میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرتا، یہ تمنا رکھنا جائز ہے. یہ اللہ کے رسول کو بھی پسند تھا. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ تمنا کر رہا ہے کاش مجھے مولا کریم اور جبل جتنا سونا دیتا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اس نے تو کہہ دیا زبان سے رب کائنات اس کو اس احد پہاڑ جتنا ثواب دے دیتا ہے.
یہ حسد جائز ہے، اور ناجائز حسد یہ ہے کہ فلاں کی گاڑی کو دیکھ کر جلن کرنا، فلاں کے کاروبار کو دیکھ کر جلن کرنا، فلاں کے گھر کو دیکھ کر جلن کرنا، حسد کرنا، اپنے جسم میں حسد اور ساڑ بغض پیدا کرنا کہ فلاں کے پاس گاڑی کیوں، میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کے پاس 2 بنگلے کیوں، فلاں کی کاروبار اتنی چلتی کیوں، فلاں کے گرنے سے اتنے سامان کیوں چلتے ہیں، میرے سامان کیوں نہیں چلتے، یہ جلن رکھنا کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے۔ اللہ کریم اس کے اس حسد کی وجہ سے اس کے نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جس طرح سے آگ جلا کے لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے، رب کائنات اس کے تمام نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں حسد جائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد ناجائز سے دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔